الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. حمد و صلاة کے بعد آج ہم سب یہاں جمع ہیں حضرت بابا جی مشتاق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ختم چہلم پر. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رحمت، فضل، کرم اور بلندی درجات والے فیصلے فرمائے. اپنی رحمتوں کا اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ساتھ عطا فرمائے. ان کے جانشین سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ صاحب کی جلوہ فراز ہے. عالی مرتبت خطیب الاثر حضرت علامہ حامی سرفراز صاحب قبلہ بھی رونق افروز ہیں. حضرت مولانا عطاء الرحمن ثاقب صاحب جو کوشش، جد و جہد اور رابطے کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیز دوستو، ہم چونکہ ختم شریف کی تقریب میں حاضر ہیں، کتاب مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک ہے. فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صرف ترجمہ ہی خالی اگر آپ سمجھ لیں اور بالکل سادہ اس کا مفہومی ذہن میں بٹھا لیں تو زندگی میں کسی رستے کا تعین کرنے کے لیے اور استقامت کے ساتھ کسی خیر کی راہ پہ چلنے کے لیے یہ ہمارے لیے بہت کافی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ کیا سمجھ لیا کہ تمہیں بیکار بنایا ہے، عبث بنا دی ہے چیز؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑی حکمت کے تقاضوں کے تحت بنائی ہے، اور حضرت انسان کو تو اللہ نے بڑی عظمتوں اور بلندیوں کے ساتھ پیدا فرمایا. اس کو تو کرامت کا تاج عطا فرمایا، اسے تو اپنی مخلوقات میں شرف عطا فرمایا. دنیا میں جو انسان آپ کو بڑا بھی کمزور نظر آئے، آپ محسوس کریں کہ علمی طور پر بھی بظاہر کمزور ہے، مالی طور پر بھی کمزور ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ماحول میں کوئی کسی خاص قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن اچھی طرح یاد رکھیے گا اللہ نے اسے بھی بڑی حکمت کے تحت پیدا فرمایا. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، اور اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے کمالات دے کر پیدا کیا. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے عاری ہو جاتے ہیں. ہمیں کئی دفعہ ساری خوبیاں سامنے ہی نظر آتی ہیں، ہم اپنے اوپر غور ہی نہیں کرتے. وہ جو کہا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کا بھی بڑا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو پہچانیں تو صحیح، اپنے اوپر غور تو کریں. وقت ضائع ہو رہا ہے، دن بدن عمر ڈھلتی جا رہی ہے، اوقات قریب آتے جا رہے ہیں،
اور ہم یہ سمجھنے سے ہی آ رہی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی ہے، وہ کہیں بھی ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے باصلاحیت بنایا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے کسی نے اپنے دوستوں کی شکایت شروع کر دی تھی، کہا تھا آپ لوگ تشریف رکھیں گے، ماشاءاللہ پیسے آپ کی جیبوں میں بھی اچھے لگیں گے، آپ بیٹھے رہیں اپنی اپنی جگہ، سارے دوست اطمینان سے بیٹھیں اور بات سنیں، مہربانی فرمایا۔ پھر آپ کو پتہ ہے تو فرنٹ سیٹیں پیسوں والوں کو مل جاتی ہیں، اور جو پیچھے بیٹھا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ آپ مہربانی کریں، تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ اور بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ بھائی حضرت سعدی کی خدمت میں حاضر ہو کے کسی نے شکایت شروع کر دی، میرے دوست بڑے برے ہیں، بڑے بے وفا ہیں، بڑے لالچی ہیں، اور ان کے اندر صرف اور صرف اپنا ہی فائدہ دیکھنے کی طبیعت ہے، وہ میرا کچھ سوچتے نہیں، چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت خیر کے جملے کہہ کے بار بار سمجھاتے کہ میاں ایسا نہیں ہوتا، ان میں خوبیاں بھی ہوں گی، اگر عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے اور خدا نخواستہ وہ بد مذہبیت کی طرف مائل نہیں ہے تو پھر تم خیر کے ساتھ ان سے رابطہ رکھو، اللہ فضل کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جب بندہ شکووں پہ اترا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ شکوے ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس شخص نے جب نہ ہی مانا، کہا نہیں جی میرے دوست برے ہی بہت ہیں، تو حضرت نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمانے لگے بھائی پانی جتنا مرضی بھی میلا کچیلا ہو نا، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آئے گا، اور بہت بڑی بات ہے کہ آگ ہی بجھ جائے جس سے۔ دوست بہت برے بھی ہوں تو پھر بھی کسی نہ کسی موقع پر وہ کام آ جایا کر۔ عزیز دوستو، انسان کو پہچاننا چاہیے اللہ نے اسے صلاحیت کیا دی۔ ہم تقریریں کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں کہ ختم نبوت کی تحریک میں علماء نے کردار ادا کیا، لیکن ختم نبوت کے کچھ گمنام سپاہی بھی، کچھ ایسے کارکن بھی ہیں جن کے نام تو تاریخ میں شاید موجود نہیں پر لہو موجود ہے، خدمت موجود ہے، ڈیوٹی موجود ہے، ذمہ داری موجود ہے۔ لیڈر کارکنوں سے بنتے ہیں نا، قیادت کارکنوں کی جاتی ہے نا، اور اگر کسی جماعت میں کارکن ہی نہ ہو تو اس میں قائد کیسے ہوگا؟ بہت سارے باصلاحیت لوگ اس پنڈال میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے، صرف ہم کیا کرتے ہیں اپنی صلاحیت کو نہیں پہچانتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے، وہاں بیٹھ گئے یہاں بیٹھ گئے، زندگی کے قیمتی اوقات اور خوبصورت موتی ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی صلاحیت کو پہچانے، آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور پھر اپنی صلاحیت پہچاننے کے بعد آپ کو ایک ڈیوٹی اپنے ذمہ لے، پھر ایک کام کرنا شروع کریں، اور پھر جو کریں نا اسے ذرا جم کے کریں۔ سارے کام بے شک نہ کریں، ایک آدھی کریں، پر جو کریں وہ ذرا صحیح کر کے کریں، ذرا تواتر کے ساتھ کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، کوئی ایک ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پہچانے میں کیا کر سکتا، ہر شخص ہر کام کر سکتا۔ آپ چلے جائیں کسی کالج اور یونیورسٹی میں، سارے اساتذہ میتھ نہیں پڑھاتے، کچھ بایو پڑھائیں گے، کوئی فزکس پڑھائے گا، کوئی انگریزی پڑھائے گا۔ مدارس میں چلے جائیں تو شیخ الکل کم ملتے ہیں، کوئی صرف پڑھائے گا، کوئی نحو پڑھائے گا، کسی کی توجہ منطق پر زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فقہ سے زیادہ دلچسپی ہے، کوئی کہتا ہے میرا مضمون اصول حدیث ہے، کوئی کہتا ہے میرا مزاج اصول تفسیر کا۔ تو آپ کو مختلف شعبہ جات میں لوگ ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بہت بڑے بزرگ کی بات ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، بعض لوگ کہہ دیتے نا فلانا تو صرف واعظ ہے، وہ تو خطیب ہے جی صرف۔ بہت بڑے بزرگ کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں فلاں خطیب کی تقریر سن کر دین کی طرف مائل ہوں۔ وہ بعد میں شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بنے، لیکن انہیں اس طرف مائل کرنے کے لیے اللہ نے جو ذریعہ بنایا وہ ایک واعظ اور خطیب کو بنایا۔ وہ بعد میں جو درجات انہیں ملے وہ تو ملے، لیکن ایک شخص جو دین کی بات کرتا تھا مجموع میں آ کر، محافل میں آ کر، وہ ذریعہ بنا۔ تو ہم پہلے تو اپنی صلاحیت کو پہچانیں، ہم کیا ڈیوٹی، سارے لوگ سارے کام کر سکتے،
سب کام نہیں کر سکتے. تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور قرآن مجید سب سے شاندار جو پڑھتے تھے تو حضرت ابی بن کعب پڑھتے تھے. اور قرآن مجید کے ساتھ جن کو گہرا شغف تھا، لگاؤ تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور جن کو حضور کی دعا سے قرآن کا مفہوم ذرا گہرا کر کے آتا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس. ان کو زیادہ گہرائی میں اترتے تھے وہ کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے. باقی بھی سب قرآن مجید جاننے والے تھے، باقی سب کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی شان سب کی قرآن حکیم میں بیان فرمائی. لیکن کچھ لوگ کسی ایک شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، اپنی اس صلاحیت کو پہچان لیا جائے، اس پر ڈیوٹی شروع کر لی جائے، وہ کام مضبوطی سے کیے. ہم نہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بھی صحیح. اچھا پھر ایک اور بڑی مصیبت ہے، سب کے کاموں پہ نظر ہے، جن سے کوئی لینا دینا نہیں اس پر بھی، تو اپنے اوپر توجہ ہی نہیں کہ میں کوئی کام کرتے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی گہری حضور نے دعا دی تھی اللہ اسے علم و حکمت عطا فرما، تو گہری نظر تھی تفسیر قرآن پر گہری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کی میٹنگ بلاتے تو جناب عبداللہ ابن عباس کو آگے بٹھایا. تو کچھ لوگوں نے کہا حضور یہ کالی زلفوں والا نوجوان آپ بزرگوں اور کبار صحابہ کے بیچ بٹھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں تجربہ نہ کرا دیں اس نوجوان کا، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی، اس کا تجربہ نہ کرائیں. کہا جناب کرا دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محفل میں پوچھا، آپ نے کہا بھی تفسیر بیان کرے سورہ نصر کی سارے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کی تفسیر بیان کرے. تو کسی نے کہا اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور کسی صحابی نے فرمایا اس سے مراد مجموعی فتوحات اور غلبہ ہے. سب نے اپنی اپنی دانش میں جواب دیے اور عمدہ جوابات دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبداللہ ابن عباس سے فرمایا آپ بھی اس کی تفسیر کریں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کے کہنے لگے یہ سورت نبی پاک علیہ السلام کے وصال کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ اس میں سورہ نصر میں اشارہ ہے کہ وقت بچھوڑے کا آگیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب ایک ایک دو دو نہیں، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہونے لگی. فسبح بحمد ربک واستغفر، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب اب آپ اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیں. تو یہ حضور کے وصال کی بات کرتی ہے یہ سورت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب حضور کا وصال ہوگا. بس سیدنا عمر بھی رو رہے ہیں اور بیٹھی محفل میں ساری کی ساری محفل بھی رو رہی ہے. تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تم سمجھ تو گئے ہوگے، میں اس کالی زلفوں والے نوجوان کو اس لیے آگے بٹھاتا ہوں کہ اللہ نے اسے قرآن کی سمجھ زیادہ عطا فرمائی. فہم قرآن اللہ نے دیا، اپنی صلاحیت کو پہچانے. آپ حضرت عمر بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھتے تھے لیکن فرماتے تھے تراویح کی امامت حضرت ابی بن کعب کریں گے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کو عمدہ تلفظ کے ساتھ پڑھتے. ہر آدمی کا شعبہ نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں اپنی صلاحیت نہیں پہچانتے اور پھر کوئی کام نہیں کرتے، وقت ضائع کرتے. ہمارے ملک میں جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تبصرے کرنے کا کام. آؤ بیٹھیں تھوڑی دیر اور 4 5 6 لوگوں کی پگڑیاں کھولیں، لوگوں پر آوازیں کسیں، تبصرے کریں. کام کرتے نہیں کوئی اور تبصرہ. اس لیے سب سے زیادہ جن لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ سیاسی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو باقاعدہ اپنے شعبے کے لحاظ سے سیاسی، ایک ویسے ہی بغل میں موبائل دبائے ہوئے ہیں اور وہ بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں. انہیں بھی سارا ہی پتہ ہے، اندر کی خبریں جانتے ہیں. وہ میرے بھائی اپنا وقت نہ ضائع کر، ٹائم نہ ضائع کر. حدیث پاک میں فرمایا فراغت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، زندگی بھی
نعمت ہے، اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ان سے نفع اٹھاؤ، جب تک کام ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کام کر لو، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کر لو، پتہ ہی نہیں چلتا وقت آ جاتا ہے، جانے کا ٹائم آ جاتا ہے، چند دن لوگ یاد رکھتے ہیں، پھر دوستوں کی جگہ نئے دوست آ جاتے ہیں، مسند نشینوں کی جگہ نئے مسند نشین آ جاتے ہیں، بڑے بڑے جن کے ناموں پر مجمع ہوتے تھے، اشتہار چھپتے تھے، ان کی جگہ نئے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، او پہیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پئے ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، ادھروں تے لکھا گئے، او بھائی وقت آ جاتا، ہم کوئی ڈیوٹی نہیں کرتے، کوئی ذمہ داری ہی اپنے ذمہ نہیں لیتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مسجد کی سیاست میں سارا محلہ حصہ لیتا ہے، اور مسجد کی خدمت میں، جمعے والے دن صفائی میں، ڈیوٹی میں، یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ سیاست کرنی ہو کہ صدر کس کو بنانا ہے، سیکٹری کس کو بنانا ہے، خزانچی کس کو بنانا ہے، تو آپ سب سے مشاورت کر لیں، سب تیار ہیں، لیکن میرے بھائی اس کی خدمت میں، ذمہ داری لینے میں، ڈیوٹی کرنے میں، میں حرم شریف میں تھا، اللہ کی توفیق سے تو میرے سامنے ایک بابا جی فون پہ بات کر رہے تھے، اور ان کی باتوں سے ان کا بیٹا بڑا پریشان ہے، وہ بابا جی فون پہ کہہ رہے تھے پتر مسجد دینا موٹر صحیح کرائی جے کہ نہیں، وہ ذرا دھیان کریا جے، وہ خراب سی تھوڑی جئی تے میں منڈے نو آ کے آیا سا تے میں کیا سی کھڑیا جے، پتہ کرنا گئی کہ نہیں، تو وہ فون بند ہوا تو وہ بچہ جو تھا وہ ناراضگی سے کہنے لگا ابا جی وہ تے بڑے بندے نے، سارے انہوں فکر ہے، کہنے لگے پتر نہیں چابی میرے کو رہی ہے نا ساری عمر، تو اب وہ مسجد کا معاملہ ہے تو بچے کئی دفعہ دھیان نہیں کرتے، تو وہ کہتے ابا جی چھڑو تسی اتھے آ کے کیڑے کام لگے، تو میں نے ان سے کہا بات تو تمہاری ذاتی ہے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کے والد کی سادی طبیعت اور سادگی سے ان کا فون کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہیں مسجد سے پیار ہے، اور دوسرا میں نے کہا خدا کے بندے تو دیکھ نہیں رہا کہ یہ یہاں بیٹھ کر مسجد کا خیال کر رہا ہے، تو گواہی کتنی بڑی بن رہی ہے، یہ گواہی کتنی بڑی، کہاں کھڑا ہو کہ اللہ ہی کے گھر کی بات کر رہا ہے، اللہ ہی کے گھر کی لیے بلائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزند، یہ کہاں بیٹھ کر مسجد سے جڑا ہوا ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ بندہ مسجد سے نکل جائے پر اس کا دل مسجد سے جڑا ہے، او بھائی کوئی تو بندہ کیا ڈیوٹی کی جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی میرے کریم کی مسجد کی صفائی کر، حضور کے مہمانوں کی نوکری کر، آنے جانے والوں کا خیال کرنا، وہ کسی صوبے کے گورنر نہیں بنے، انہوں نے کوئی بڑا عہدہ نہیں لیا، لیکن یہ کام کیا پر ذرا تھوڑا صحیح کر کے کیا، تو عروج یہ ملا، بلندی یہ ملی کہ نبی کریم معراج سے واپس آئے تو فرمایا بلال کیا کرتے ہو، میں نے تو جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی، بھئی جو کیا ہے وہ ذرا صحیح کر کے کیا، اس میں کوتاہی، اپنی ایک تو ڈیوٹی نہیں کرتے، دوسرا کرتے ہیں تو صحیح کر کے، آپ جو کرتے ہیں نا وہی صحیح کر کے کریں، کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، تو بھئی آپ سب سے پہلے تو اپنا کام دیانتداری سے کریں، تاجر اور کچھ بھی نہ کریں، تجارت دیانتداری سے کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، تو جو کام کر رہا ہے اسی کو صحیح کر کے کر، اسی کی ڈیوٹی صحیح کر، وقت نہیں ضائع کر، آپ ادھر ادھر توجہ نہ کریں فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا کر، آپ اس طرح الجھ جائیں گے، آپ کا اپنا کام رہ جائے، ہم نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو پنچایت کا سرپنچ بننے کا بڑا شوق ہے، لیکن وہ بیچارے سرپنچ کے سرپنچ ہی رہ گئے، لوگ ڈیوٹیاں کرتے کہیں سے کہیں نکل گئے، وہ تبصرے کرتے رہ گئے اور کام کرنے والے کام کر کے گزر بھی گئے، سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، دن کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں، اگر آج کا کوئی کام رہ گیا تو بہرحال رہ گیا، آج جس نے صبح سے تلاوت نہیں کی اس کی رہ گئی، جس نے صبح سے درود پاک نہیں پڑھا اس کا رہ گیا،
صبح سے جس نے اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی غریب تھا، کوئی لاچار تھا، اس کی تیمارداری نہیں کی تو رہ گئی، ڈھیر ساری نیکیاں رہ گئی تو رہ گئی، وقت آ جاتا ہے چلے جانے کا، لیکن ہمارے بڑے کام رہ جاتے ہیں، جاتے وقت افسوس ہوتا ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یار وہ کتنی ڈیوٹیاں تو ایسی تھی جو میں کر ہی نہیں سکا۔ تو بھائی ابھی وقت ہے نا، ابھی ٹائم، میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس میٹنے لگا ہوں، غور کرنا میری بات پر، وقت ہے، ٹائم ہے، اعصاب مضبوط ہیں، لکھنا پڑھنا بولنا چلنا مشورہ دینا، کوئی ڈیوٹی کرنا، کوئی ذمہ کام لے لینا ابھی ممکن ہے، لیٹ نہ ہو جانا، دیکھنا وقت گزر نہ جائے، تاریخ لوگوں کے نام نہیں یاد رکھتی، لوگوں کا کام یاد رکھتی۔ سارا دن صرف یہی نہ دیکھتے رہنا کہ میرے لائکس اتنے ہو گئے، ویوز اتنے ہو گئے، اور فلاں آدمی اتنی جگہ پہ مجھے فالو کر گیا، اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر سوچ، کوئی کام کرنا ہے۔ صرف 39 سال عمر ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز، پوری 40 نہیں، 39 سال کی عمر میں پچھلے جو بادشاہ تھے ان کی کمزوریوں کو بھی دھویا جناب عمر بن عبدالعزیز، نئے کارنامے بھی سر انجام دیے، سینکڑوں مساجد بھی بنوائی، غریبوں کے لیے انہوں نے ڈھیر سارے منصوبہ جات بھی بنائے۔ ایک خاتون آ گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر، اس نے آ کے پوچھا حضرت کا گھر کا ہے، آپ بڑے بڑے محل بنائے، حرج نہیں، لیکن ساری زندگی مکان بنانے میں نہ لگے، مطلب صرف آپ اپنے لیے آسودہ زندگی کٹھی کرتے ہی سارا وقت، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کئی کام کرنے والے، تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا وہ کہیں مصر سے چلی، دور سے چلی، آپ کی خدمت میں آئی، تو پوچھا گھر کہاں ہے، تو کسی نے کہا وہ سامنے جہاں ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا ہے وہ اس گھر چلی۔ تو وہ خاتون کہتی ہے میں جب اندر داخل ہوئی تو میں نے وہاں ایک اندر کنواں تھا، کنویں کے پاس ایک خاتون کو کپڑے دھوتے دیکھا، برتن مانجتے دیکھا، تو میں نے کہا یہ کوئی ان کا حویلی ہوگی، اس کے پیچھے گھر ہوگا، یہ ان کی کوئی خادمہ ہوگی۔ جا کے میں نے ان سے السلام علیکم کے بعد کہا امیر المومنین، تو کہنے لگی میں ان کی اہلیہ ہوں۔ حضرت ابھی ظہر پڑھ کے گھر آتے ہوں گے، کہتی سادہ کرتا سادی تہمت، اور وہ شخص میں جس کونے سے گزری لوگ جسے دعائیں دیتے ہیں، اور دشمن جس کے نام سے ہانپتے اور کانپتے ہیں، کہتے ہیں شیخ آئے اور اپنی اہلیہ سے کہنے لگے میں تمہیں تھوڑا سا پانی کنویں سے اور نکال دوں، برتن ابھی رہتے ہیں، کہتے ہیں کچھ انہوں نے ڈول پانی کے نکال کے اہلیہ کو دیے، اور پھر اہلیہ کہنے لگی وہ سامنے ایک خاتون بیٹھی ہے جو آپ سے ملنے دور سے آئی۔ حضرت شیخ عمر بن عبدالعزیز جب میری طرف بڑھ رہے تھے تو خاتون کہتی ہے میں اس شخص کی سادگی، اس کی عاجزی، اور پھر اس کا باک پن، اور اس کے رویے کی سچائی، اور اس کے لہجے کی صداقت، اور وہ جو تھے اصل میں تھے، بناوٹ کا، دکھاوے کا، میک اپ کا ایک جملہ تک نہ تھا۔ میرے پاس آئے کیسے آئی ہو؟ تو میں نے کہا خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، 4 بیٹیوں کی ماں ہوں، عدت گزار کے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آؤں ہوں، میری بیٹیوں کا وظیفہ لگ جائے۔ تو فرماتی ہیں انہوں نے پوچھا کتنا خرچ ہے؟ تو میں نے کہا 10 دینار مہینے کے ملے تو ایک بیٹی کا کام چلتا ہے۔ تو حضرت نے 15 دینار لکھنے شروع کیے، انہوں نے 15 دینار لکھے تو میں نے کہا اللہ تمہیں جزا دے، دوسری بیٹی کے 15 دینار لکھے تو میں نے کہا اللہ تمہیں جزا دے، اس صوبے کے گورنر کے نام خط لکھ رہے، تیسری کے لکھے تو میں نے کہا اللہ جزا دے، چوتھی کا لکھا، لکھنے لگے تو میں نے کہا آپ بڑی شانوں والے ہیں، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ تو شیخ نے قلم روک دیا، کہنے لگے بہن ناراض نہ ہونا، میں چوتھی کا نہیں لکھ سکتا، میں اتنی دیر ہی لکھ سکتا تھا جب تک خدا کی رحمت کے سائے میں لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی، اب میرے تک بات آ گئی، اب یہ تشنع، یہ بناوٹ، یہ ریاکاری، یہ ذات کا رٹا
فرمایا میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ 5 دینار جو میں نے اضافی لکھے ہیں انہی کو ملا کے چوتھی کا بھی خرچہ نکل آئے. خدا را مجھے معاف کرنا اور یاد رکھنا میں عمر بن عبدالعزیز ہوں، اتنی دیر ڈیوٹی کروں گا جتنی دیر میرا رب چاہے، میرا ذاتی کچھ نہیں، یہ جو بھی ہے محض اللہ کا فضل ہے، لہذا آپ تشریف لے جائیے. وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے نکلی گھر تک آئی، سوتی بھی ہوں، اٹھتی بھی ہوں، جاگتی بھی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، مصلی پہ بھی جاتی ہوں، لوگوں سے بھی ملتی ہوں. مجھے انہوں نے تقریر کوئی بھی نہیں سنائی، واز کوئی بھی نہیں کیا، شعر و سخن کی کوئی بات نہیں ہوئی، ادیبانہ جملہ کوئی نہیں سنا. انہوں نے اپنی تعریف میں ایک لفظ نہیں کہا، وہاں کوئی ان کے مناقب کہنے والا نہیں تھا، لیکن کہتی ہے میں یتیم بیٹیوں کی ماں ہوں، جب بھی سانس لیتی ہوں عمر بن عبدالعزیز کے لیے دعا کرتی ہوں. نکل جاتی بھئی آپ کوئی کام کریں، آپ ساری زندگی سجنے سورنے میں لگا دیں، سارا وقت جو ہے وہ اپنی زندگی کو آسانی دینے میں گزر جائے گا، اور بھی بڑے کام ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب فلان جگہ اختلاف ہو گیا، فلان جگہ مسئلہ، تو میں نے کہا یہ ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اب کیا اس کی بنیاد پر کام چھوڑ دیا جائے؟ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو کام کرنا. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. ملک سے باہر تھا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کے حالات کیسے؟ میں نے کہا بہترین. وہ بھی پریشان ہو گیا جیسے آپ نہیں سارے ہو گئے. میں نے کہا بہترین حالات. آپ مطلب اس قدر زیادہ مایوسی نہیں ہے جس قدر ہمارے یہاں پھیلائی جاتی. جو بندہ بھی خبر دیتا ہے پریشانی والی خبر دیتا ہے. کیا یہاں جو میٹرک پر محنت کرتا ہے اس کے نمبر نہیں آتے؟ کیا یہاں جو ایم اے کی ڈگری لینا چاہتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے؟ کیا یہاں جو خدمت کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا؟ ہم صرف اور صرف اپنی کمزوریاں دوسروں پہ ڈال کے آرام سے اور سکون سے جینا چاہتے ہیں. ہمت کرے، جد و جہد کرے. جب کوئی محنت کرتا ہے تو رب اس کی مدد فرماتا ہے. آپ آگے بڑھیں، آپ کوشش کریں. ہم حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چہلم میں آئے ہیں، ہمیں یہ سبق لے کر جانا ہے. زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے. 1 منٹ بھی ضائع نہ کرنا، ایک لمحہ بھی. ہم جب اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا تو ان کی اصل کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے وقت کو مینج کر لیا، انہوں نے طے کر لیا. یہ میں نے صبح مولانا سے کہا میں 11 بجے سے پہلے آ جاؤں گا، اور میں الحمدللہ آ گیا. مجھے میرے ساتھ چلنے والے بچے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آگے جا کے ہمیشہ انتظار ہی کرنا پڑتا ہے، آپ کو بڑی جلدی ہوتی ہے. میں نے کہا یار ہم نے جو کہا ہے نا، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ دوستوں کو بھی توفیق عطا کریں. ایسا تو نہیں ہے کہ اب سارا جدھر زمانہ چل رہا ہے ہم بھی اسی طرح کے ہو جائے. ہمیں کچھ اصول زندگی میں قائم کرنے، ان کی روشنی میں اپنا وقت طے کرنا. باقی نتیجے تو اللہ کی رحمت سے مرتب ہوتے ہیں. وہ تو خدا جب چاہے گا چیزیں نتیجہ خیز ہو جائیں گی. تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی صلاحیت کو پہلے پہچانے ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر جو کر سکتے ہیں اسے شروع کریں. ایک آدھ کام کریں پر اسے ذرا صحیح طرح سے کریں، ذرا تھوڑا جم کے کریں، ذرا تھوڑا صحیح کر کے کریں. اسے جب صحیح کر کے کریں گے تو پھر ماحول میں بڑی خوبصورتی پیدا ہوگی. آپ کو محسوس ہوگا میں کوئی مشن والا آدمی ہوں، میں بیکار آدمی نہیں ہوں. آپ کو لگے گا کہ میری زندگی کسی کام لگی ہوئی ہے. یہ جو لفظ لوگ بولتے ہیں نا بور ہوتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں، یہ نکل جائیں گے زندگی. ان کا معنی ختم ہو جاتا ہے. با مقصد آدمی تو سفر میں ہوتا ہے، وہ تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، وہ تو کام پہ ہوتا ہے. اس کا بور ہونے سے، پریشان ہونے سے، الجھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی خواجہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اس محفل پاک کو قبول فرمائے. چونکہ آگے بڑھنا ہے، ہمارے جو یہاں مہمان تشریف فرما ہیں عالم، ان کا خطاب واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اسے سنا جائے اور سننا چاہیے. میں بھی متمنی تھا اس بیان کو سنوں گا، لیکن وہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب پیار کرنے والا زیادہ ہوتے ہیں تو حقوق بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو مجھے آگے بڑھنا ہے، لیکن میری خاص اپیل ہے درد سے. یعنی مجھے بہت اچھا لگے گا، دل راضی ہوگا اگر آپ سارے بیٹھے ایک دوست بھی نہ اٹھے تو میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا